صلی اللہ علیہ وسلم آخری حجۃ الوداع آپ فرما رہے تھے 23 سالوں کے بعد، تو اس وقت تاریخ گواہ ہے 1 2 نہیں 4 5 نہیں 10,000 نہیں بلکہ 1,40,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ تھا تو صرف آپ کی بیوی آپ پر ایمان لانے والی تھی، ایک وقت تھا کہ آپ کے جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو ماننے والے تھے، ایک وقت تھا کہ بچے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ماننے والے تھے، لیکن وہ دور آیا 23 سال کے اندر 1,40,000 اور کہیں اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے۔ کیوں؟ یہی تاریخ گواہ ہے، قرآن اسی کے بارے میں کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے فضل و کرم سے نرم مزاج ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا، اگر آپ کے دل سخت ہوتے تو آپ کے ارد گرد سے لوگ چھٹ جاتے۔ بس آپ جب بھی کوئی اہم کام کیا کیجیے، جب آپ سماج کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ رکھیں تو ایسی صورت میں آپ خود آگے بڑھ کر مت کیجیے، آگے بڑھ کر آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کے اطراف میں دوست احباب میں ان قبائل کے لوگ سماج کے لوگوں کو لے کر آپ کوئی کام کیجیے، اس سے مشورہ لیجیے، پھر ان مشوروں میں جو بات آ جائے اور جو آپ کے دل میں بات کھٹک جائے آپ اسی بات کو پریفر اور ترجیح دے دیجیے۔ جب ترجیح آپ کسی بات کو دے دیں تو پھر اپنے اوپر ہی بھروسہ مت کر لیجیے، لوگوں کے مشورے پر بھروسہ نہ رکھ لیجیے، بلکہ فتوکل علی اللہ، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجیے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے کوئی بہتر سے بہتر راستہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے تھے، اور آج کا موضوع بھی یہی ہے مختصر طور پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کیا تھے اور آپ کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے کس طرح سے پوری دنیا میں اسلام فرمایا پھیلا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آئی ہے انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی گیا ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہو جائے تو ان کے سارے اعمال اچھے ہو سکتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نیکی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ جب نیکی کرتا ہے تو اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں برائی کھٹکنے لگتا ہے اور برائی کی وجہ سے گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں نیکی کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو مسلسل روزہ رکھے، ایک شخص جو مسلسل صدقہ کرے، ایک شخص جو مسلسل نمازیں ادا کرتے رہے، نوافل کا خوب اہتمام کر لے، نفلی روزے خوب رکھ لے، لیکن ایک بندہ جو صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہو لیکن ان کے اچھے اخلاق ہوں، ان کی عادت اچھی ہو، ان کے اطوار اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ وہ ملنسار ہوں، تو ایسی صورت میں عابد سے زیادہ، سائل سے زیادہ، جاہد سے زیادہ، حتیٰ کہ تہجد گزار سے بھی زیادہ عمدہ مقام پر یہ فائز ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو یقیناً لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ ہماری عزت کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے بھائیوں اور ہمارے چھوٹے نوجوان ساتھیوں، میں خصوصی طور پر آپ سب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ آپس میں مدرسے میں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے کبھی لڑے جھگڑے نہ، ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھیں، ایک دوسرے سے میل محبت سے رہیں۔ ایک کی پریشانی ہو تو کوئی دوسرا حل کرنے کی کوشش کریں، ایک کی سامان اگر غائب ہو جائے تو دوسرا اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی انجانے میں بھولے تک میں بھی کسی دوسرے کے بکسا نہ کھولیں، دوسرے کی ATG نہ کھولیں، دوسرے کے سامان نہ لیں۔ یہ ہمارے فریضہ ہیں، یہ ہمارے اخلاق کا ایک بہت بڑا جز ہے۔ ہم صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ حفظ سے بھی زیادہ، مدرسے سے بھی کہیں زیادہ ہم اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں جو ابھی وقت کی قلت ہے، اس لیے میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ مختصر طور پر من جملہ خلاصۂ کلام یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو سارے لوگ ہمیں نظروں میں بٹھائے رکھیں گے، ہمارے اخلاق اگر برے ہو گئے تو ہمیں کوئی اپنے پاس بیٹھانے کو گوارا نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے تو یقیناً ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اگر ہمارے اخلاق ہی برے اور بد ہو گئے اور ہماری زبان ہی فحاش ہو گئے تو ایسی صورت میں کبھی بھی لوگ ہم سے محبت نہیں کریں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناؤ۔ ایک شخص سماج کے اندر سب سے برا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایک شخص سب سے بڑا برا تھا اور لوگ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس العشیرہ، یہ قوم کا سب سے برا آدمی ہے۔ جب وہ آدمی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ملنسار تھے، اتنے زیادہ محبت والے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد خود کو شدید شروع کر دیتے ہیں، اور کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बुराई नहीं की है, और फिर मिलने के बाद वो शख्स तक चला जाता है, सहाबाए किराम तक परेशान हो जाते हैं। क्या बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि समाज का सबसे बुरा आदमी है, और अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने अच्छे अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे, अम्मा आयशा को रहा नहीं गया। अम्मा आयशा ने कहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी अभी आपने तो इस शख्स की बुराई की थी, लेकिन जब वो शख्स चला गया, जब वो शख्स आया तो आप उनके साथ खट्टा पेशानी के साथ आपने बात की, हंसी मजाक के साथ आपने उनसे बात की, आपने उसको डांटा भी नहीं, आपने उनको फटकारा भी नहीं, आपने उन्हें बदगोई से आपने उनसे कलाम नहीं किया। ये क्या माजरा है? वरना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा मता वजदत फाहिशा, या आयशा तूने मुझे कब फाहिश और खुशबू पाया है, कब हमने बुरे अल्फाज निकाले हैं, हमने कब किसी से गाली गलौज की है, हमने कब किसी से झगड़ा किया है, हमने कब किसी को दूसरे को तकलीफ पहुंचाई है। हमारा तरीका, हमारा अखलाक ये नहीं है कि दूसरे को तकलीफ पहुंचाए। पता ये चला उस नबी की शान ये है कि एक फाहिश शख्स से भी नर्म लहजे से बात करें, तो हम सब तो मोमिन मुसलमान भाई हैं, इसलिए हम सबको भी एक दूसरे के साथ नर्म लहजे में बात करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है हम सबको से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाने की तौफीक दे, हम सबको सहाबाए किराम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना सफर सलफी साहब और जो राजस्थान में काम करते थे, आप